حي على الفلاح. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب طرح کی تعریف اور توصیف، عظمت و کبریائی، وحدت و جلالت اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ مالک دو جہاں کے لیے خاص اسی کے لائق اور اسی کے زیبا ہے کہ جو اس وسیع کائنات کا تن تنہا خالق ہے، مالک ہے، مربی اور محسن ہے اور منعم حقیقی ہے۔ عبودیت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آن ہر لمحہ اس رب کی حمد و ثنا بجا لائی جائے، اس کے اوامر کی پابندی کی جائے، اس کی منہیات سے اجتناب کیا جائے۔ اس حمد و صلات کے بعد، حمد و ثنا کے بعد، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کے مقدس گروہ اور اس گروہ کے سرخیل و سرتاج نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب کریم کی طرف سے کروڑہا اور لکھوکھا درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اسلامی بہنوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی مناسبت سے جو چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، اس کا محور عدل و انصاف ہوگا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس جبلت پر پیدا کیا ہے، جس فطرت پر پیدا کیا ہے، انسان کی طبیعت میں جو چیز داخل کر دی گئی ہے وہ ہے انصاف پسندی اور انصاف کو پسند کرنا اور انصاف کا تقاضا کرنا۔ اور اس جبلت کا اظہار بہت بچپن سے ہو جاتا ہے۔ آپ کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ نے اگر ایک کو اچھے کپڑے، اچھے جوتے یا کوئی اچھی چیز لا کے دی ہے تو جب تک دوسرے کو نہیں ملتی اس کو سکون نہیں آتا، وہ رو رو کے پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو انسان کی فطرت اور اس کی طبیعت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ وہ انصاف پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ بچہ جو کوئی شعور نہیں رکھتا لیکن انصاف کے سلسلے میں اس کا شعور پورا ہے۔ اور زندگی کے ہر مرحلے میں ہم اپنے حقوق کے سلسلے میں انصاف کے طالب ہوتے ہیں، لیکن دوسری جانب تلخ حقیقت یہ ہے کہ انسان ہی سب سے بڑا ظلوم کفار ہے۔ انسان ہی سب سے زیادہ ظلم کرنے والا اور سب سے زیادہ ناشکرا ہے۔ اب گویا یہ دو جذبوں کی باہم لڑائی ہے، ایک طرف انصاف پسندی اور دوسری طرف ظلم کی طبیعت۔ اور میں
بارہا یہ بات دہراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کو پیدا فرمانے کے ساتھ خیر اور شر کے دونوں سلسلوں کو پیدا کر کے انسانوں کو امتحان میں ڈال دیا ہے، اور امتحان میں جو پاس ہوگا وہ آخرت میں اس کی کامیابی ہے، اور جو اس میں ناکام ہوا تو وہاں بھی ناکام ہو گیا۔ سارا کام، سارا فلسفہ، ساری کہانی بس اتنی سی ہے، وگرنہ اتنے چاؤ کے ساتھ، اتنے محبت کے ساتھ اور اتنے انتخاب کے ساتھ سیدنا آدم کی پیدائش فرمائی مٹی سے، خلقتک بیدی، اور پھر جنت میں ان کو رکھا۔ تو رکھا جا سکتا تھا ان کو، اللہ کی جنتوں میں کوئی کمی نہیں، آدم کی ذریت ہمیشہ جنت میں رہتی، وہ سارے انسان ایک خصلت پہ ہوتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو سارے کے سارے لوگ ایک امت ہوتے، ایک عقیدے، ایک فکر، ایک سوچ، ایک انصاف کے مزاج پر ہوتے، لیکن نہیں، انسانوں میں بھانت بھانت کے لوگ ہیں، کافر ہیں، مومن ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، ظالم ہیں، مظلوم ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، خیر پر ہیں، شر پر ہیں، یہ انسانوں میں طبیعتیں ہیں، اور یہ سب کچھ ہے۔ خیر اور کی شر کی قوتیں برابر اپنا کام کر رہی ہیں، اور انسان امتحان حال میں بس کامیاب وہ ہے کہ جو اپنے اس امتحان میں کو سمجھ گیا اور پاس ہو گیا۔ اور نبیوں کا سلسلہ، کتابوں کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ، اور اس ہدایت کے وارثین علماء کا سلسلہ، اور اس علم کو سینوں سے سفینوں تک اور سفینوں سے سینوں تک منتقل کرنے کا سلسلہ اسی لیے ہے کہ بندے کہیں بے خبری میں مارے نہ جائیں، بار بار ان کو دہرایا جائے، ان کے سامنے یاد دہانی کرائی جائے، اور ان کو بتایا جائے۔ جمعے کا یہ خطبہ بھی اسی مقصد سے ہوتا ہے، اسی مشن سے ہم جڑے ہیں، میں اور آپ اسی امتحان کے شکار ہیں۔ یاد دہانی کرانے والا بھی امتحان کا شکار ہے، جن کو کرائی جا رہی ہے وہ بھی امتحان کے شکار ہے۔ تو پہلا نقطہ جس کی میں نے وضاحت کی کہ انسان کی طبیعت میں عدل پسندی بھی ہے، اور وہی انسان ظالم بھی ہے، خیر اور شر کی یہ دونوں جذبے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اس میں امتحان ہے انسان کا۔ اللہ کا منشا کیا ہے؟ دین اسلام کا منشا کیا ہے؟ اللہ کا منشا یہ ہے کہ لوگ سارے کے سارے عادل ہوں، لوگ سارے کے سارے مومن ہوں، لوگ سارے کے سارے خیر پر ہوں۔ اللہ کا منشا اور اس کی مشیت یہ ہے، اس کی یہ مشیت تشریعی ہے، وہ چاہتا یہ ہے۔ جیسے ہر اچھا استاذ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے طالب علم کامیاب ہوں، ظاہر ہے، لیکن کچھ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ناکام ہوتے ہیں۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ کامیاب ہو، کچھ بچے کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ناکام ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تشریعی تو یہی ہے کہ یہ سارے کے سارے انسان اسی خیر کے راستے پہ ہوں، اور امتحان میں کامیاب ہوں، اور کامیابی کے لیے اس نے آسانی اور وسائل بھی پیدا کر دیے ہیں۔ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اچھائی کے لیے جانا چاہتا تو ہم تمہارے لیے راستے بہت آسان کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں کیا ہے، اور جس کو تلاوت میں نے شروع میں پڑھی۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے۔ وہ بینات معجزوں کی صورت میں بھی ہے، اور وہ بینات آیات حکمت کی صورت میں بھی ہے، قرآن کی صورت میں۔ اور کیا ہوا؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کر دی ہے، والمیزان، اور میزان عدل بھی قائم کر دیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف کو قائم کرنے والے ہو جائیں۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کا بول بالا ہو، سارے کے سارے لوگ انصاف کرنے والے ہوں، انصاف سے ہٹنے والے اور روح گردانی کرنے والے نہ ہوں۔ آج کے دور میں یہ موضوع بہت اہم ہے، وہ اس اعتبار سے کہ امت مسلمہ اپنے آپ کو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم سمجھتی ہے،
اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جن ممالک میں وہ اقلیت میں وہاں بھی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، جہاں اکثریت میں وہاں بھی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، جہاں اقتدار میں وہاں بھی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں۔ کہیں اپنوں کے ظلم کا شکار ہیں، کہیں غیروں کے ظلم کے شکار ہیں، اور کہیں شریعت کے احکامات کو مکمل طور پر نافذ نہ کرنے کے ظلم کے شکار ہیں، اور اس ظلم کا ہر شخص اظہار کرتا ہے۔ لیکن کیا ذاتی سطح پر، انفرادی سطح پر ہم میں سے ہر شخص انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے کہ وہ چھاتی تان کر، ہاتھ بڑھا کر دوسروں سے اپنے لیے انصاف مانگ سکے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو میں اپنے آپ سے اور آپ کے درمیان رکھوں گا کہ کیا واقعی ہم بھی انصاف کرنے والے ہیں؟ کیا ہم اس بات کے اہل ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے؟ اس سوال کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ کہ ہم کس حد تک عدل کرنے والے ہیں؟ عدل کے مقابل میں ظلم ہوتا ہے، اور جتنے بھی مظالم ہو سکتے ہیں کسی ملک کے ملک پر، جماعت کے جماعت پر، فرد کے فرد پر، ظالم کے مظلوم پر، کمزور پر زبردست کے، اور مظالم کی جتنی تاریخیں ہو سکتی ہیں ان میں اگر سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اگر دھرتی پر ہے وہ شرک ہے۔ اس معیار پر، اس پیمانے پر ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا اس ظلم کا ارتکاب کرنے والے سب سے زیادہ ہم نہیں ہیں؟ وہ لوگ کہ جو اس دائرے میں آ چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس چیز کی شہادت دینے کے بعد، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے حامل ہونے کے بعد، امت مسلمہ کا حصہ بننے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے بعد، اس وراثت کے امین ہونے کے بعد، کیا انصاف کا جو سب سے بڑا تقاضا تھا کہ ایک اللہ کی توحید کا اور اس کی وحدانیت کا اور اس کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر کے اور اس کو نافذ کیا جائے اپنے مسلم معاشرے پر، کیا اس معیار پر ہم کھرے اور پورے اترتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ پورے مسلم دنیا کے اندر سوائے معدود چند جگہوں کو چھوڑ کر، بلاد حرمین کو چھوڑ کر، جزیرہ عربیہ کو چھوڑ کر، پورے 57 اسلامی ممالک، اس کے مشرق اور مغرب میں اور پورے دنیا کے اندر ہر طرف شرک کے مظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اللہ جو سب سے بڑا غیور ہے، اللہ جو سب سے بڑا غیرت مند ہے، اس کی غیرت کو صبح شام چیلنج کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے ساتھ کسی کو معبود ٹھہرانے کے مقابلے میں نسبتاً کم جرم تھا عیسائیوں کا کہ انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں ان کے اس جرم کی سنگینی کو کن الفاظ میں بیان کیا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب تھا کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ انہوں نے اللہ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کی بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ اس کی تنزیہ کے اس معیار کے خلاف ایک بات کہی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں اتنے سخت الفاظ کا استعمال کیا۔ اور ابھی کل ایک ایسا موقع آئے گا کہ سارے ہماری امت کے سیکولر، امن پسند، پازیٹیو سوچنے والے اچھے لوگ، بظاہر اپنے طور پر اچھے لوگ اس کلمے کی مبارکباد دیں گے ایک دوسرے کو۔ جناب مبارک ہو، آپ نے کہا تھا اللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، جی آپ کو مبارک ہو، جی اللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ 25 دسمبر کو
ہم آپ کی اس خوشی میں شریک ہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اتنے بڑا ظلم، اور پھر اس کے بعد جگہ جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جتنے اسماء حسنہ ہیں، جتنی اس کے صفات علیہ ہیں، جتنے اس کے کمالات ہیں، جس کے اس کی ربوبیت کے جتنے تقاضے ہیں، اس میں پیدا کرنا، اس میں روزی دینا، اس میں نفع پہنچانا، اس میں نقصان پہنچانا، اور خیر و شر کے جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہیں، وہ سب غیر اللہ کی طرف منسوب کر کے اپنے نفسوں پر بہت بڑا ظلم امت مسلمہ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اور اس کے بندوں سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا اس انصاف کا مطالبہ کرنے میں ہم حق بجانب ہیں؟ اس کا سوال میں آپ کے درمیان اور اپنے درمیان چھوڑ رہا ہوں، اس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہوا اللہ کی ذات کے سلسلے میں جس ناانصافی کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے بندوں کے سلسلے میں اجتماعی طور پر جن ناانصافیوں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ غور کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القضاۃ ثلاثۃ، قاضی تین ہیں، یعنی قضات کے تین درجے ہیں۔ اب وہ قضات حکمران بھی ہو سکتے ہیں، وہ قضات حکمرانوں کے متعین کردہ ججز اور قاضی بھی ہو سکتے ہیں، وہ قضات معاشرے کے متعین کردہ منصف اور مجلس کے منصف بھی ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہیں۔ اور وہ قضات آپ گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ایک باپ بھی ہو سکتا ہے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القضاۃ ثلاثۃ، قاضی تین ہیں، قاضیان فی النار وقاضی فی الجنہ۔ تناسب یہ ہے کہ دو قاضی تو جہنم میں جائیں گے، صرف ایک قاضی جنت میں جا پائے گا۔ 2/3 قضات، 2/3 منصف جہنم کا لقمہ بنیں گے، اور صرف 1/3 لوگ ہی بچ پائیں گے، وہ لوگ کہ جو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ یقین مانیے، میں جس چھوٹی موٹی ذمہ داری سے پر جو میرے ذمہ ہے، اس حوالے سے لوگ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، اور گاؤں دیہات میں جو کچہریاں جمتی ہیں اور جو فیصلے کیے جاتے ہیں، اور جو لوگ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو منصف کے طور پر پیش کرنے کے بعد جو انصاف کا گلا گھونٹتے ہیں، یقین مانیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی حلیم ذات ہوتی ہے۔ اس کی بندوں میں سے کسی ایک بندے پر ہونے والے ایک ادنا سے ظلم کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ پوری بستی کو تباہ کرنے کی صورت میں بھی کر سکتا ہے، اور پچھلی امتوں میں اس کی گواہیاں بھی موجود ہیں۔ لیکن آج کی اس امت کو لگتا ہے کہ سب کچھ روا ہے، انصاف کے گلے گھونٹے جاتے ہیں، اور پورے کے پورے معاشرے میں جگہ جگہ ناانصافی اور ظلم اور بدعنوانی کا تو جو ہے چال چلن چل رہا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس پہ خاموش ہیں۔ ہر دوسرا شخص جو ہے اس ناانصافی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ سماج میں اجتماعی طور پر ناانصافیوں کے جو ہے مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ گھروں کے اندر خانگی طور پر دیکھ لیں، خانگی طور پر یہ صورتحال ہے کہ گھروں کے اندر میاں بیوی کے جو معاملات ہیں، یا سربراہ خانہ کے اپنے اولاد کے سلسلے میں جو معاملات ہیں، کیا وہ سارے کے سارے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تشریف لائے، اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، آپ سے کچھ کام ہے۔ فرمایا بھائی کیا بات ہے، آپ بتائیے کیا ہے۔ کہا میں اپنے بیٹے نعمان کو اپنا ایک باغ دینا چاہتا ہوں، تو آپ کی شہادت ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں بھائی، نعمان کو ہی کیوں، کیا دوسروں کو نہیں دے رہے تم؟
کیا سب کو ایک ایک باغ دے رہے ہو یا صرف نعمان کو دے رہے ہو؟ اور عجیب بات ہے کہ اس روایت کے راوی بھی سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ان کے والد نے کہا کہ نہیں صاحب میں تو صرف نعمان کو دینا چاہ رہا ہوں، اس کا سبب فلانا فلانا ہے، اس کی وجہ سے دینا. فرمایا فَإِنَّنَا لَا نَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، ہم ظلم کے گواہ نہیں بنتے. میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا کہ تم اولاد میں ایک کو دو اور دوسرے کو نہ دو، یہ مجھ سے گوارا نہ ہوگا. کس قدر جو ہے اس معیار پر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں. کیا سب لوگ عطایا کے سلسلے میں، ہبہ کے سلسلے میں، اپنی اولاد کے درمیان دینے کے سلسلے میں اس عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ اور یہاں میں ایک وضاحت مسئلے کی کرنا یہ چاہوں گا کہ وراثت کا جہاں تک مسئلہ ہے، سارے ہی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، ہر طبقے کے علماء کا مفتہ بہی مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کی بھی زندگی میں اس کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی، اس کے موت کے بعد ہی اس کی وراثت تقسیم ہوگی. اور وہ اسے کوئی یہ زحمت گوارا کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ بتائے کہ جی اتنا اس کو دینا، اتنا اس کو دینا، اس کو دینا ہے. یہ شریعت خود متعین کرے گی کہ کس کو کتنا دینا ہے. اس کا فارمولہ قرآن میں موجود ہے. آپ جناب آنکھ بند کیجئے، اللہ کے ہاں پہنچیے، ہم بانٹ لیں گے. اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کیسے بانٹنا ہے. بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، اور جناب آپ کی بیگم صاحبہ کو کتنا ملے گا. اور جو آپ نے اگر کوئی وصیت کی ہے اللہ کے نام یا اللہ کے کسی دین کے کام کے سلسلے میں، یا کسی پر احسان کے طور پر اگر کوئی 1/3 سے کم کی وصیت کیا، وہ بھی ہم پوری کر دیں گے. آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ زندگی میں ہی نا انصافی پر مبنی بچیوں کو محروم کر کے اور بہت سارے گھپلے کر کے ہم گویا آخرت کے سارے ہار مار اور سارے کے سارے عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوتے. لیکن مجھے پتا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی عملی طور پر پریشانی یقیناً آتی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ اولاد کو دینا پڑتا ہے. اس میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اچھی بات ہے، آپ اگر کوئی چیز عطا کے طور پر، ہبہ کے طور پر دے رہے ہیں، سب کو دیجئے. اور اگر مثلا آپ کا ایک بڑا بیٹا، اسے آپ نے شادی کر کے اس کو الگ بسانا چاہتے ہیں، آپ ٹھیک ہے اپنی زمین کا ایک حصہ بتا دیجئے کہ بیٹا وہاں پر اپنا مکان بنا لو اور وہاں پر تم اپنا رہنا شروع کر دو، ان وسائل سے استعمال کرو، خود بھی کماؤ اور کرو. تو اس کی اجازت ہے، لیکن وہ تقسیم نہیں ہے. وہ صرف زندگی میں عبوری طور پر گزران کے لیے آپ نے ایک ایڈجسٹمنٹ کیا. یہ وصیت اگر کرنی ہے تو صرف اس بات کی وصیت کر کے جائیں کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو کسی عالم دین کی نگرانی میں میری اس پوری وراثت کو باضابطہ طور پر ری شیڈیول کیا جائے، شریعت کے احکامات کے مطابق اس تقسیم کو درست کیا جائے اور سب کو برابر بانٹ دیا جائے جو شریعت نے فارمولہ متعین کیا ہے. اس میں اگر وہ بیٹا جسے میں نے الگ کیا تھا اس نے مکان اگر اپنا بنا لیا ہے اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، تو اس کو تقسیم سے باہر رکھا جائے. اس نے اپنا کاروبار اچھا کر لیا، دکان بنا لیا، محنت کی، اپنی مشقت کی، اس محنت کو تقسیم سے الگ کر دیا جائے. وہ چیز جو میرا ترکہ ہے، جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے آپ نے برابر شریعت کے احکامات کے مطابق تقسیم کرنا ہے. بیٹے اور بیٹی کی کوئی اس میں امتیاز اور فرق نہیں کرنا ہے. یہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایکم اکثرکم نفعا ایکم اقربکم نفعا. یہ نفع اور نقصان جو اولاد کے سلسلے میں ہم متعین کرتے ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس سے آپ کو فائدہ پہنچنا ہے. آپ نے شریعت کے اس معاملے کے سلسلے میں ناانصافی کا ثبوت نہیں دینا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ میرے پاس اس طرح کے فتاوے بھی آئے، استفتاء آئے کہ میں اپنی جگہ کانپ کر رہ گیا کہ کیا کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے کہ ایک بیٹے کو یا ایک بیوی کے بچوں کو اتنا محروم کر سکتا ہے اور دوسری بیوی کے بچوں کو اتنا نواز سکتا ہے اور اپنی قیامت پر، اپنی آخرت پر اتنا بڑا بوجھ لے جا سکتا ہے کوئی آدمی. میں تو لرز کے رہ گیا. لیکن انسان وہ ظلوم کفار انسان
وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا انسان کیا کیا کر گزرتا ہے اور اسے کوئی احساس اس چیز کا نہیں ہے کہ اسے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول فاتقوا اللہ وعدلوا بین ازواجکم اللہ ابنائکم، اللہ سے ڈرو، اپنے اولاد کے درمیان کیا کرو کہ انصاف کرو، اور اسی طریقے سے بیویوں کے درمیان میں انصاف کرنے کا بھی حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سب زیادہ اس معیار پر آپ خود کھڑے اترے، اور ہم تو اس چیز کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں کہ اسلام میں شریعت نے جو ہے وہ شادیوں کی زیادہ سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے۔ بالکل آپ جو ہے شادیاں ایک خاص متعین جو تعداد ہے 4 شادیاں تک کر سکتے ہیں، اور پسندیدہ بھی ہیں۔ جس معاشرے میں خواتین کی کثرت ہو اور سماجی مسائل ہوں، جیسے ہماری سیاست میں اس طرح کے مسائل بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، وہاں یہ بہت اچھی بات ہے کہ کثرت ازدواج کا معاملہ کیا جائے۔ مسلم خواتین کو، ان بچیوں کو جو ہے جو عمر سے گزر رہی ہیں، ان کو بہتر چھت اور ان کو عزت کی چادر فراہم کی جائے، اور عورتیں بھی جو ہے اپنی ان آنے والی بہنوں کے سلسلے میں اپنا سینہ کشادہ رکھیں اور ان کو جو ہے اپنے ساتھ شریک کریں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ انصاف جو ہے، انصاف بنیادی چیز ہے کہ اس انصاف کے تقاضوں کو اگر پورا کرنے والے نہیں ہو تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اپنی بیویوں کے درمیان، لیکن پھر بھی اللہ سے خوف کا عالم، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ اے اللہ، میں نے یہ جو تقسیم اپنے ازواج مطہرات کے درمیان رکھی ہوئی ہے، نفقہ میں بھی، رات کو وہاں قیام کرنے کے سلسلے میں بھی، سفر میں ساتھ لے جانے کے سلسلے میں بھی، ہر چیز میں میں نے جس تقسیم کے معاملے کو کی احتیاط کی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا میں مالک ہوں، میں اتنا کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر دل کے میلان کے سلسلے میں اگر میرا دلی رجحان کسی طرف کچھ زیادہ ہے تو یہ دل تو اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، اس میں تو مجھے ملامت نہ کرنا اے اللہ۔ اللہم ھذا قسمی فی ما املک فلا تلمنی فی ما تملک ولا املک۔ تو انصاف کے سلسلے میں ہمیں پورے معاشرے کو انصاف پر بننا ہوگا، تبھی جا کے کامیابی ہوگی، اور اس انصاف کو پھیلانا ہے، اس انصاف کے مزاج کو عام کرنا ہے۔ سب سے پہلے شرک کا جو مرحلہ ہے اس حوالے سے پوری امت مسلمہ امت دعوت اس اعتبار سے ہے کہ اسے ہر شخص کو شرک کے سلسلے میں، اس کے مظاہر کے سلسلے میں لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے لوگوں تک حق کو پہنچانے کے سلسلے میں اپنے اس فریضے کو پورا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اجتماعی سطح پر یا انفرادی سطح پر ہمیں جو ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور اس کے سلسلے میں جو ہے اس چیز کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انصاف کرنے والے المقسطون عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کہ انصاف کرنے والے لوگ چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ حکمرانوں کے متعین کردہ ججز ہوں، یا سماج کی طرف سے متعین کردہ منصف ہوں، یا وہ تمام لوگ ہوں کہ جن کو اپنے دائرہ کار میں انصاف کا کام سونپا گیا ہے، اگر وہ انصاف کے تقاضوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے داہنے طرف ان لوگوں کے لیے نور کے ممبر سجائے جائیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن صرف اس عرش کا سایہ ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن ان انصاف کرنے والوں کو نور کے ان منابر کے اوپر بٹھا کر ان کی تکریم اور ان کا اعزاز کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ خلفائے بنو امیہ میں ایک وزیر تھے خلیفہ کے، اور وہ ہمیشہ وزیر کے داہنے طرف ایک اچھی ان کے لیے کرسی ہوتی تھی جہاں وہ عزت کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر مجلس میں یہ دعویٰ کیا کہ جناب خلیفہ، یہ جو آپ کے وزیر صاحب ہیں انہوں نے فلانی جگہ پر میری زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اور وہ دور تھا کہ جب انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے تھے
خلیفہ نے ان سے کہا جناب آپ اٹھیے اور وہاں جا کر مستغیث کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، بھلے ہی آپ میرے ہاں بہت عزت کا مقام رکھتے ہیں لیکن انصاف کی عدالت میں آپ دونوں میرے سامنے برابر ہیں، وہاں جائیے اور وہاں کھڑے ہوئیے اور میں آپ کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں شہادتوں کی بنیاد پر۔ تو انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی کہا کہ جناب یہ جو اس شخص کا دعویٰ ہے یہ درست ہے، یہ زمین اس کو دے دی جائے، میں اس مقدمے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، اس کو زمین دے دی جائے۔ چنانچہ بغیر کسی بحث اور تمہیز کے خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے بھی آپ کی زمین آپ کے لے جائیے، وہ چلے گئے۔ بعد میں مجلس میں جو حاضرین موجود تھے انہوں نے کہا جناب ہمیں پتہ ہے کہ اس آدمی کا جھوٹا دعویٰ تھا اور آپ نے اتنی خاموشی کے ساتھ بغیر کسی بحث اور تمیز اور بغیر کسی شہادت کے وہ زمین اس کے حوالے کر دی، یہ کیا عجیب بات ہوئی؟ کہنے لگے میں جس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا وہ جگہ میرے لیے اس طرح کی ہزاروں زمینوں سے اچھی تھی، میں اس مقام کو اس آدمی کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ کر وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، میں نے زمین قربان کر دی۔ آپ ایک دنیا کے ایک خلیفہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس مقام کے لیے اس کو اتنی اہمیت دیا کرتے ہیں لوگ، کیا ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتے کہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے داہنی طرف اس کے نور کے ممبروں پر بیٹھ کر انصاف کے تقاضے کو پورے کرنے والے کی حیثیت سے اپنا تعارف کروائیں، انصاف کو عام کیجیے۔ مسلم معاشرہ اگر اس وقت ظلم کا شکار ہے غیروں کا، اگر ظلم کے شکار ہیں ہم پورے زندگی کے ہر شعبے میں اور اس کا شکوہ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے نفسوں کے ساتھ ظلم، اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ظلم، اور اس کے بعد اپنے نفسوں کے ساتھ بھی ظلم۔ ظاہر ہے ہم جتنی بھی برائیاں کرتے ہیں، جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ نے فرمایا اپنے نفسوں پر بھی ظلم نہ کرو، اور یہ اپنے نفسوں پر ظلم ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اپنے نفسوں پر بھی نہ ظلم کریں، نہ اپنے دست نگر جو لوگ ہیں ان کے اوپر ظلم نہ کریں، اپنی اولاد پر ظلم نہ کریں، اپنی بیویوں پر ظلم نہ کریں، اور جب تک ہم اس ظلم کو خاتمہ نہیں کریں گے، انصاف کو اپنے نفسوں پر قائم نہیں کریں گے، ظلم کے انہی مراحل کا تجربہ ہم کرتے رہیں گے، الا یہ کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ اور اسی بات کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہمارے لیے عفو و درگزر کا فیصلہ فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ اس اسلام کی ہدایت کے بعد اب ظلم کے ان اندھیروں کی طرف ہمیں جو ہے اس سے ہمیں بچا کر رکھ مولا کریم۔ اے اللہ جو ہمارے جو متوفی ہیں اللہ ان کی بخشش فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کا مداوع کر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔